اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے ناظرین کے لیے آج کی جو ویڈیو لے کر ہم آئے ہیں اس کا موضوع ہے کہ کون سی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا اسلام نے حرام قرار دیا۔ دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں۔ یہ بہت برا اور ناپسندیدہ کام ہے اور برا طریقہ ہے۔ آگے فرمایا کہ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، بانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری ایسی گود پلتی بیٹیاں جو ان عورتوں سے ہوں جن سے تم ہم بستری کر چکے، اور اگر تم نے ان سے ہم بستری نہیں کی تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں۔ تمہاری سلبی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا اسلام نے حرام قرار دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور وہ بھی حرام کر دی گئی ہیں جو خاندوں والی ہیں، مگر وہ عورتیں جن کے تم مالک ہو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو مومن عورتوں سے نکاح کرتے ہیں تو ان کے متعلق ارشاد ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، یعنی کہ وطی کر چکے ہیں۔ تو اس صورت میں باپ کی موتوعہ جس سے وطی کی گئی ہو، خواہ کسی قسم کی ہو، تو اس کے حرام ہونے کی دلیل بنے گی، چاہے وہ موتوعہ نکاح کر کے بنی ہو یا بدکاری کے طریقے سے بنی ہو۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک باپ نے اگر کسی عورت سے زنا کیا اور اس سے نکاح نہیں کیا تو اس عورت کے ساتھ بیٹا شادی کر سکتا ہے، کیونکہ زنا ایسا فعل ہے جو بنفسی ہی قبیح ہے، اور جو فعل اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ہو وہ کسی شرعی حکم کا سبب نہیں بن سکتا۔ ہم احناف کی دلیل یہ ہے کہ وطی اولاد کے واسطے سے جزئیت کا سبب ہے، حتیٰ کہ اولاد دونوں کی طرف مکمل مضاف ہوتی ہے، بس عورت کے اصول اور فروع مرد کے اصول اور فروع کی طرح ہو جاتے ہیں، اور مرد کے اصول اور فروع عورت کے اصول اور فروع کے مثل ہو جاتے ہیں۔ اور وطی اس وجہ سے حرام ہے کہ وہ اولاد کا سبب ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ زنا ہے۔ اس کے علاوہ آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور وہ مائیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے، اور یا دودھ کے دوران اس ماں کی کوئی بیٹی تھی جس کے ساتھ تم نے مل کر دودھ پیا تو اس کے ساتھ تم شادی یا نکاح وغیرہ نہیں کر سکتے۔ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری ساس جو ہے اس کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے، یعنی کہ دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، یا وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں کسی کے نکاح میں ہیں ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پہلے کسی کے نکاح میں ہیں۔ اگر انہیں پہلے خاوند طلاق وغیرہ دے دیں تو اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد ان عورتوں کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے۔
سب سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ نیچے نظر آنے والے بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں اور ہماری تمام ویڈیوز حاصل کرتے رہیں۔ عزیز احباب، آج ہم ایک بڑے اہم مسئلے پر، ایک بڑے اہم نقطے پر ویڈیو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی شادی نہیں کی یا جن کی شادی بہت جلد ہونے والی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان 7 عورتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن سے کسی کو بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، اب آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کون سی عورتیں ہو سکتی ہیں کہ جن سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس کی وجہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کے ساتھ ہم ایک عرب فوک وزڈم کا ایک واقعہ شیئر کریں گے، اور اس کو سننے کے بعد آپ یقیناً ہم سے ایگری کریں گے کہ واقعی ان 7 عورتوں سے جن کا ذکر اس ویڈیو میں کیا جانے لگا ہے، ان سے شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عرب میں کثیر الزوجی کا یعنی زیادہ شادیوں کا رواج ہے، چنانچہ یہ فوک وزڈم کا نمونہ جو ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہایت آزمودہ ہے اور مبنی بر حق ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ 7 قسم کی عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنا، خواہ وہ حسن و جمال اور مال و دولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہو۔ وہ 7 عورتیں یہ ہیں: انانا، منانا، کنانا، حنانا، حداقہ، براقہ اور شداقہ۔ بھائیو، یقیناً یہ تمام ٹرمز جو ہیں آپ کے لیے اجنبی ہوں گی، چنانچہ ہم ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے جس عورت سے خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی امیر کیوں نہ ہو، جس سے شادی نہ کرنے کا کہا گیا ہے، وہ ہے انانا، یعنی وہ عورت جو ہر وقت سر پر پٹی باندھے رکھے، یعنی ہر وقت وہ شکوہ شکایت ہی کے موڈ میں ہو اور ہمیشہ اس کا مزاج بگڑا ہی رہے، اور یہی اس کی روٹین بن جائے کہ وہ سراپا شکایت بنی رہتی ہے، ہر بات میں مین میخ نکالتی ہے اور کیڑے نکالتی ہے اور ہر وقت سر پر پٹی باندھے رکھتی ہے۔ اس کے بعد دوسری عورت جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے منانا، وہ عورت جو ہر وقت مرد پر احسان جتاتی رہے کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے وہ کیا، میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، تو کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے یوں تیری مدد کی، لیکن پھر بھی مجھے تجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ دوستو، یہ کم ظرفی کی نشانی ہوتی ہے، اور کوئی بھی شخص اپنی ساری عمر کسی ایسی شخصیت کے ساتھ گزارنا کبھی نہ پسند نہیں کرے گا جو کم ظرف ہو اور بات بات پر احسان ڈال کر شرمندہ کرنے والی پرسنالٹی ہو۔ ایک بزرگ صوفی شاعر کا شعر کا مفہوم ہے کہ بروں سے محمد بخش فیض کسی نے نہ پایا، کیکر پر انگور چڑھایا ہر خوشہ زخمایا۔ تو یہ عورت جو منانا کہی گئی ہے، یہ وہی سچویشن ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی پچھتاتے رہیں گے اگر اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ذرا سی مہربانی کرنے کے بعد آپ کو مسلسل اس کی یاد دہانی کرواتی رہے۔ دوستو، اس کے بعد تیسری عورت کا ذکر ہے، وہ ہے کنانا، یعنی وہ عورت جو ہمیشہ پیچھے کی طرف دیکھتی رہے، ہمیشہ اپنے ماضی کو یاد کرتی رہے کہ فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ تھا، وہ تھا، فلاں وقت میں میرے والدین کے گھر میں تو یوں ہوتا تھا، لیکن تمہارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اپنے ماضی میں تو یہ سہولت میسر آتی تھی، مگر اب تو میں تمہارے پاس آ کر رل گئی ہوں، برباد ہو گئی ہوں۔ دوستو، ایسی خاتون کو کنانا کا لقب دیا گیا ہے جو اپنے حال میں جینے کی بجائے ماضی میں جیتی رہے، اس کو ماضی اپنا زیادہ پسند ہو اور وہ اپنے مرد کو تانا دیتی رہے۔ دوستو، یہ وہی عورتوں کی کیٹیگری ہے جو ہم میں سے اکثر بھائی جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ جو میری شریک حیات ہے وہ یوں تانا دیتی ہے کہ شادی سے پہلے تو تم ایسے تھے مگر شادی کے فوراً بعد تم بدل گئے ہو۔
چنانچہ اسی لیے اس عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ کنانہ عورت سے بھی کبھی بھی شادی مت کرنا، خواہ وہ حسن و جمال میں لاجواب ہو، حور پری ہو، یا مال و دولت میں بے مثال ہو۔ ان 7 عورتوں کی فہرست میں چوتھا نمبر اس عورت کا ہے جس کو حنانہ کا لقب دیا گیا ہے۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو ہر وقت اپنے سابقہ خاوند کو ہی یاد کرتی رہے اور اسی کمپیریزن کی بیماری میں مبتلا رہے کہ وہ کہے کہ میرا سابقہ خاوند تو بڑا اچھا تھا مگر تم تو ویسے ہرگز نہیں ہو، وہ میرا یوں خیال کرتا تھا، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، مگر یہاں تمہارے ساتھ شادی کے بعد تو میری حیثیت ایک نوکرانی جیسی ہو گئی ہے۔ دوستو، ایسی عورت یعنی جسے حنانہ کہا گیا ہے، اس سے بھی نکاح کے عمل سے دور ہی رہنا چاہیے، ورنہ ساری زندگی جو ہے وہ ایک عذاب کی صورت میں اور ایک سزا کی صورت میں گزرنے کا امکان ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اس 5ویں عورت کی طرف جس کے بارے میں نصیحت کی گئی کہ اس سے کبھی شادی کے بندھن میں نہیں بننا چاہیے۔ یہ عورت ہے حداقہ، یعنی وہ عورت جو ہر وقت فرمائش ہی کرتی رہے، یعنی کچھ بھی دیکھے تو اس کی طلبگار بن جائے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میں نے یہ خریدنا ہے، فلاں نے یہ خرید لیا تو مجھے بھی خریدنا پڑے گا۔ دوستو، یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہروں کو مالی مشکلات کا، معاشی مسائل کا شکار کر دیتی ہیں اور پھر ایسی سچویشن ہی سے بہت ساری دیگر خرابیوں کی پیدائش ہوتی ہے، جیسے کہ کرپشن اور اقربا پروری جیسی دیگر برائیاں۔ تو اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے سامنے والی جو عورت ہے وہ حداقہ کی کیٹیگری میں، یعنی اس کیٹیگری میں ہے جو ہر وقت فرمائش کرتی رہتی ہیں، تو آپ ان سے نکاح کے بندھن سے پرہیز کریں۔ بھائیو، 6ٹھی عورت جس کے بارے میں یہ نصیحت اس عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو کی کہ اس سے بھی شادی نہ کرنا، اس کو براقہ کا لفظ دیا گیا۔ یعنی براقہ جو ہے وہ برق سے نکلا لفظ ہے، وہ عورت جو ہر وقت اپنی چمک دمک میں لگی رہے، اپنے بناؤ سنگار میں لگی رہے، اپنی آرائش میں لگی رہے اور اس کو اپنے گھر کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے خامند کی کوئی پرواہ نہ رہے۔ ایسی عورت سے بھی اگر کوئی نکاح کے بندھن میں بن گیا تو زندگی آسان نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی بے نیازی کی کیفیت میں ہے، وہ پہلے ہی پرواہ نہ کرنے والی ہے، اس کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے، تو وہ آپ کے لیے کیا کرے گی۔ اور آخر میں بھائیوں، اس عورت کو شداقہ کہا گیا ہے، 7ویں عورت کو، جس کے ساتھ شادی کے بندھن میں بننے سے منع فرمایا گیا ہے۔ شداقہ وہ عورت ہے جو تیز زبان ہو اور ہر وقت باتیں بنانا ہی اس کا کام ہو۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کوئی بھی تیز زبان شخصیت ہو، اس میں صبر کا مادہ بالکل نہیں ہوتا اور وہ ہر وقت آپ پر تانے اور طنز کے نشتر چلاتا رہے گا اور زندگی بالکل ایک جہنم بنا دی جائے گی اور آپ اس تیز زبان عورت کے منہ سے اپنے لیے کچھ محبت کے 2 بول سننے کے لیے ترس جائیں گے۔ تو دوستو، یہ وہ 7 عورتیں تھیں جن کے بارے میں عرب فوک وزڈم کا یہ واقعہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا اور آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر صورتحال ایسی ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ پوری زندگی پر محیط یہ انفارمیشن جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آخر میں آپ کو یاد دہانی کروا دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے نظر آنے والے بیل آئیکن پر کلک کر کے فوری طور پر ہمارے سبسکرائبر بن جائیے، تاکہ آپ فیوچر میں آنے والی دیگر معلوماتی ویڈیوز بر وقت موصول کرتے رہیں۔ اگر آپ ہم سے کسی بھی شرعی مسئلے پر کوئی رہنمائی چاہتے ہیں
کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے کوئی وظیفہ درکار ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ کر اور اپنا مسئلہ بیان کر کے ہمیں بھیج دیجئے. ہم جلد از جلد اس مسئلے کا کوئی حل تجویز کرتی ہوئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.